آپ ماشاءاللہ سے اسٹڈی بھی کر رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جاب بھی کر رہی ہیں۔ ادوار میں نے مختلف کام کیا، مختلف چیزوں پہ فوکس کیا۔ صحیح۔ جیسے جب ارلی میرج لائف تھی یا بچے چھوٹے تھے، بچوں کو ذمہ داریوں کو پرائیورٹی دینی چاہیے یا پروفیشنل لائف کو پرائیورٹی دینی چاہیے؟ اسپیشلی جب بچے چھوٹے ہیں، جب چیزیں اسٹیبلش ہو رہی ہیں، آپ کا ایک نیا ریلیشن شپ ہے، تب آپ اسے پرائیورٹی دیں۔ پہلے پرسنل لائف کو اسٹیبلش کیا، پھر یہ اسلامک اس کو اسٹیبلش کیا ساتھ ساتھ، اور پھر اس کو مینٹل ہیلتھ کو بھی ایڈ آن کیا۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو اپنے پروگرام میں دعوت دیتے ہیں جن کے کام سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے اور جن کی جو ایک لائف جرنی ہے یا جو سکسیس جرنی ہے اس سے آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈیشن ہو سکے۔ آج کل جو خواتین ہیں ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ، خاص طور پہ جو پروفیشنل خواتین ہیں ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے آفس کو، اپنے کام کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کو، اپنی فیملی کو، ہسبینڈ کو، بچوں کو اور باقی سب چیزوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ان کے لیے۔ تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایسی خواتین کو اپنے پروگرام میں بلائیں جو اس پہ بات کریں اور بتائیں کہ وہ کس طرح سے کامیاب ہوئی اور وہ کس طرح سے ان چیزوں کو مینیج کر رہی ہیں۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بنیادی طور پہ تو ایک مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں، اسلامک اسکالر بھی ہیں۔ انہوں نے اسلامک اسٹڈیز جو ہے وہ اس میں اپنی اسٹڈی کنٹینیو کی ہوئی ہے، پی ایچ ڈی ایران سے کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سائیکالوجی بھی پڑھی اور مینٹل ہیلتھ پہ بھی کام کری ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام کری ہیں، تو وہ ہم اس انٹرویو میں ان سے جانیں گے۔ السلام علیکم خانم عنبر زہرا صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ میم، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ آپ ماشاءاللہ سے اسٹڈی بھی کر رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جاب بھی کر رہی ہیں اور اسلامک اسکالر بھی ہیں، اس حوالے سے تبلیغ اور ٹیچنگز کا کام بھی آپ کا جاری ہے، تو بہت سارے کام، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہاؤس وائف بھی ہیں۔ تو یہ سب کچھ کیسے مینیج کرتی ہیں اور موٹیویشن کہاں سے ملتی ہے اتنی محنت کرنے کے لیے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، لیکن پوری زندگی جو ہے میری اس پہ یہ محیط ہے۔ تو مختلف ادوار میں نے مختلف کام کیا، مختلف چیزوں پہ فوکس کیا۔ صحیح۔ جیسے جب ارلی میرج لائف تھی یا بچے چھوٹے تھے تو گھریلو زندگی جو اس پہ فوکس کیا، اس وقت پھر صرف ایک دو چیزیں ساتھ لے کر میں چلی جس میں اسٹڈیز شامل تھیں، اور یا یہ مجالس جو میں خطابت کرتی ہوں اس سے خطاب کرنا، وہ میں کنٹینیوسلی کرتی رہی۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس سے پہلے جو ارلی ایجوکیشن تھی، میں نے ماسٹرز کیا تھا اکنامکس میں کراچی یونیورسٹی سے، وہ بیفور میرج۔ اور پھر یہ کہ بچے ذرا جب تھوڑے بڑے ہو گئے اور وہ، تو پھر میں نے ایران سے اسٹڈیز جو ہیں ان کا آغاز کیا، اور اس میں ظاہر ہے یہ تھا کہ آنا جانا پڑتا تھا اور بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے، اور جو اسپیچ وغیرہ چل رہی ہیں لیکچرز ان کو بھی دینا ہے، پڑھائی کو بھی دینا ہے، گھر کو بھی دینا ہے۔ تو اس میں ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے، اور جو فیملی کی سپورٹ ہے، جیسے میرے ہسبینڈ ہیں، بچے ہیں، تو وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ کام ضروری ہے اور اس میں سپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہ سارے فیکٹرز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اور جو موٹیویشن کا آپ نے پوچھا ہے، تو موٹیویشن تو اس طرح سے تھی کہ ایک یہ میرا پیشن ہے، اسلامک آئیڈیالوجی کو اسٹڈی کرنا اور پھر لوگوں تک اسے پہنچانا، صحیح، اور پبلک اسپیکنگ اور یہ سب۔ اور اس کے علاوہ جو مینٹل ہیلتھ اور سائیکالوجی ہے، دیٹس ون آف مائی فیوریٹ سبجیکٹس، تو اس لیے پھر اسے آگے تک پہنچایا۔ اور یہ ایک طرح سے انٹر لنک بھی ہوتا ہے۔ ویسے تو سائیکالوجی ہر فیلڈ میں ایک پارٹ پلے کرتی ہے، کیونکہ ہیومن سائیکالوجی جب آپ سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوں، یو کین پلے بیٹر۔ لیکن اسلامک حوالے سے بھی اس کا لنکڈ ہے، اس کے ساتھ چیزیں انٹر لنکڈ ہیں اور آپ کو ہیلپ بھی کرتی ہیں۔ اور یہ ایک طرح کی خاص نیش اب میری بن گئی ہے، جیسے آسٹریلیا میں لوگ ڈھونڈتے ہوئے آتے ہیں کہ کوئی ایسا اسلامک اسکالر جو مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ بھی ہے، تو وہ کافی ریئر ہے، مطلب میرے ارد گرد تو کوئی ایسا ہے نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو وہ ایک نیش بن گئی ہے کہ لوگ ڈھونڈتے ہوئے آتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ تو اب تو یہ کہ اسکائز آر دی لمٹ، آپ جب کام کرتے رہتے ہیں تو پھر چیزیں آگے بڑھتی رہتی ہیں۔ میم، آپ نے جب اپنا پروفیشنل جرنی شروع کیا تو اس وقت پھر آپ کو سب سے زیادہ میجر چیلنج کہاں پہ فیس کرنا پڑا؟ کیا پرابلم آپ کو سب سے زیادہ فیس کرنی پڑی؟ دیکھیں، جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تب پروفیشنل یا ورکنگ ویمن کا ہونا اتنا کامن نہیں تھا اور اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔
تو وہ جو ایک پرسیپشن تھا، جو سوسائٹی کا پرسیپشن، وہ ایک مین چیلنج تھا. اور اس پرسیپشن کی وجہ سے جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں وہ کئی طرح سے رکاوٹ بھی بنتے ہیں، وہ کئی طرح سے ججمنٹ بھی پاس کرتے ہیں، وہ کئی طرح سے آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک خاص طریقے سے زندگی گزاریں. بالکل ٹھیک. تو وہ جو اپنا ایک راستہ بنانا ہوتا ہے نا، کہ آپ کیونکہ پیشن اور آپ کا جو ایک گول ہے، ایک ویژن ہے، وہ تو آپ کے پاس ہوتا ہے، وہ دوسروں کو نہیں پتہ ہوتا. اور انیشلی آپ کو زیادہ شیئر بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یو ڈونٹ نو ویئر یو اینڈ اپ. صحیح. تو آپ پہلے سے اگر شیئر کریں تو پھر وہ زیادہ لوگ تھوڑا سا اس کو اور طرح سے دیکھتے ہیں، اور طرح سے دیکھتے ہیں. آپ ہو سکتا ہے جب چیزیں چینج ہو جائیں، ہو سکتا ہے آپ کا وہ چینج ہو جائے، تو وہ خام خواہ میں پھر آپ کیوں ایکسٹرنل جو انٹرفیئرنس ہے وہ لے کے آئیں. تو اس کی وجہ سے جو یہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں، یہ آپ کو کافی مشکلات کا سبب بنتے ہیں. دوسرا یہ تھا اس ٹائم پہ چونکہ یہ اتنا عام نہیں تھا، تو ظاہر ہے کہ بچوں کے حوالے سے جو سپورٹ ہوتی ہے، جیسے اب تو وہاں پہ جیسے ڈے کیئرس ہوتے ہیں، چائلڈ کیئر ہوتے ہیں، تو جو ورکنگ ویمن کام کرتی ہیں ان کے لیے سب سہولیات موجود ہیں. لیکن جیسے میں نے اپنا انیشیل ٹائم جو ہے سعودی عرب میں گزارا ہے، تو وہاں تو تب تو عورتیں ڈرائیو بھی نہیں کرتی تھیں اور بالکل انٹرنلائز تھیں. تو تب یہ سب چیلنجز تھے کہ آپ کو باہر ہی جا کے کام کرنا ہے. تب کوئی ایسے آن لائن سسٹمز نہیں ہوتے تھے، آن لائن چیزیں نہیں ہوتی تھیں، تو آپ نے باہر جا کے کام کرنا ہے، اور باہر جا کے کام کرنے کا عورتوں کا کانسیپٹ نہیں تھا. تو یہ چیز چیلنجنگ تھی اس وقت. تو اس وقت تھوڑا سلو پیس ہو کے جہاں جہاں جگہ ملتی رہی. اب جیسے میں نے کہا، میں مجالس پڑھنا اور اسپیچ دینا، لیکچرز دینا، یہ کام میں نے تھرو آؤٹ جاری رکھا. یہ میں نے کبھی نہیں اسٹاپ کیا، چاہے بچے چھوٹے تھے، چاہے بچے پیدا ہونے کا پروسیس. لیکن باقی چیزوں کو آپ دیکھتی رہی ہیں؟ باقی چیزوں کو سلو پیس رکھا، وہی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اس ٹائم پہ، کہ اس کو کبھی تیز کر دیا، کبھی آہستہ کر دیا، کبھی وہ. لیکن پھر جیسے جیسے حالات نے ساتھ دیا اور چیزیں ایزی ہوتی گئیں، تو پھر راستہ نکلتا چلا. میم، جو خواتین اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہیں، میں ظاہر ہے ان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ کچھ خواتین تو ایسی ہیں جن کی مجبوری بن جاتی ہے کسی ٹریجڈی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے کام کرنا، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کا پیشن ہوتا ہے کام کرنا. تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے گھر کو، بچوں کو، ذمہ داریوں کو پرائیورٹی دینی چاہیے یا پروفیشنل لائف کو پرائیورٹی دینی چاہیے؟ آپ نے پرائیورٹی پہ ہمیشہ کس چیز کو رکھا اور آپ کی ریکمنڈیشن کیا ہے؟ دیکھیں، جو فیملی اور بچے ہیں، آپ کا گھر ہے، یہ ہمیشہ سب سے پہلے ٹاپ پرائیورٹی پہ ہونا چاہیے. اسپیشلی جب بچے چھوٹے ہیں، جب چیزیں اسٹیبلش ہو رہی ہیں، آپ کا ایک نیا ریلیشن شپ ہے، تب آپ اسے پرائیورٹی دیں. اور جس چیز کو بھی آپ ٹائم دیتے ہیں، وہ چیز سنور جاتی ہے. صحیح. یہ ایک کلیہ ہے. تو ٹھیک. آپ جب ریلیشن شپ کو، گھر کو، بچوں کو، ان کو ٹائم دیں گے تو وہ سنوریں گی، وہ پراسپر ہوں گی. اور میری لائف میں یہ ہے کہ میری لائف مختلف فیزز میں ڈیوائیڈڈ ہے. تو میں اب جب نوٹ کرتی ہوں کہ اس پرٹیکولر فیز میں نے ایک پرٹیکولر جس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، نیڈ ہے، اسے ٹائم دیا اور اس کو اسٹیبلش کیا. اور پھر اسٹیبلش کرنے کے بعد کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایک آٹو سسٹم پہ چیزیں رن ہونا شروع ہوں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا، یعنی بچوں کو بھی رسپانسبلٹی لینا سکھانا ہوتا ہے، بچوں کو ٹرین کرنا ہوتا ہے، جس سے ان کی اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اچھی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. وہ کنٹریبیوٹر بنتے ہیں، وہ امپاور ہوتے ہیں، سکسیزفل ہوتے ہیں. جی. تو یہ اسمارٹلی آپ کو تھوڑا لے کے چلنا ہوتا ہے اپنی لائف کو، اور کہ پہلے آپ انہیں سپورٹ کریں، پھر وہ آپ کو سپورٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو دس از دا کی. میم، آپ پچھلے 8 سالوں سے کام کر رہی ہیں اور آپ نے ایک بیلنس مینٹین کیا ہوا ہے ورکنگ لائف میں بھی، اور جسے کہہ لیں کہ بینگ اے ہاؤس وائف بھی آپ کام کر رہی ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کوئی ایک ایسا فیکٹر یا کوئی ایک ایسی بات جو آپ کو لگتی ہے جس نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا آپ کی سکسیس میں، آپ کی پوری جرنی میں، وہ کون سی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے آپ آج کامیاب ہیں؟ دیکھیں، 2 فیکٹرس ہیں جسے میں کہوں گی. ایک تو جو میرا پیشن ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے، مطلب ہر وقت کچھ کرنے کی ایک جو امنگ ہے یا انرجی ہے یا پروڈکٹیو رہنے کی ایک جو سوچ ہے، وہ متحرک رکھتی ہے، وہ آپ کو چلاتی ہے.
اور دوسرا جو فیملی سپورٹ ہے امیڈیٹ فیملی ممبرس کی وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. یہ چیزیں آپ کو رن کرتی ہیں. تو 8 سال تو میرا جو یہ مینٹل ہیلتھ کا پیریڈ ہے اس میں جو میں کام کر رہی ہوں وہ ہے. اس سے پہلے جو اسلامک اس کا ہے وہ تو مور دین 20 ایئرس سے میں اس فیلڈ میں ہوں. تو اگین ان کو ایک تو ڈیوائڈیڈ رکھنا, پہلے پرسنل لائف کو اسٹیبلش کیا, پھر یہ اسلامک اس کو اسٹیبلش کیا ساتھ ساتھ, اور پھر اس کو مینٹل ہیلتھ کو بھی ایڈ آن کیا. تو یہ فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اتنا ہی لیں اپنے اوپر رسپانسبلٹی جتنی آپ اچھی طرح ہینڈل کر سکتے ہیں, جتنی طرح خوش اسلوبی سے نبھا سکتے ہیں, اور دوسرا اسمارٹلی چیزوں کو رن کرنا سیکھیں. میم آپ کی لائف میں تھرو آؤٹ آپ کی انسپریشن کون لوگ رہے ہیں؟ کوئی ایسی انسپریشن جس کا بہت اہم رول ہو آپ کی لائف میں سکسیس میں, وہ کون ہے؟ سب سے زیادہ تو جن سے میں انسپائر ہوں حضرت زینب سلام اللہ علیہا, ان کی پرسنالٹی جو ہے, اور ایز اے اسپیکر, ایز اے اوریٹر, شی از دا رول ماڈل فار می. اور ظاہر ہے ہم تو اتنے یعنی لو لیول پہ ہم انہیں رول ماڈل کہنا بھی ہمارے لیے وہ ہے, لیکن شی از دی انسپریشن کہ جیسے ایز اے لیڈر انہوں نے چیزوں کو لیڈ کیا, ایز اے اوریٹر شی ہیڈ اے لاؤڈ وائس, اور بات میں ان دم ہونا. اور جیسے میں اپنے بچوں کو انہیں بھی میں نے وہ بھی اسپیچ وغیرہ کرتے ہیں انگلش اسپیچ میں, چینلس ہیں ان کے اوپر ایز اے انگلش اسپیکر بات کرتے ہیں, بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں. تو ان کو جب میں موٹیویٹ کرتی تھی تو میں انہیں یہ کہتی تھی کہ آپ حضرت علی اور حضرت زینب کی اولاد میں سے ہیں. جو بولنا ہے دنیا کو وہ انہوں نے سکھایا ہے. تو یہ جو گورے ہیں انہوں نے بہت بعد میں سیکھا ہے, یہ آپ کے خون میں ہے. تو یہ یو آر دی پیپل ہو آر سپوز ٹو لیڈ ان دس فیلڈ. تو آپ نے جانا ہے اور جا کے بس چھا جانا ہے, کیونکہ دس از ان یور بلڈ. تو وہ جو ایک کانفیڈنس ان سے آتا ہے نا کہ ہم اس کے وارث ہیں, یہ ہماری جو ہے لیگیسی ہے, یہ چیز بہت انسپریشنل ہے. اور یہ ایز اے رول ماڈل حضرت زینب سلام اللہ علیہ, اور ظاہر ہے اس کا چشمہ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذوات مقدسات ہیں. میم آنے والے وقت میں کوئی آپ کا ایسا خواب جس خواب کو آپ پورا کرنا چاہتی ہیں, وہ خواب کیا ہے؟ ایک خواب تو نہیں ہے, 2-3 ہیں. ایک تو سب سے بڑا خواب تو شہادت کا خواب ہے کہ پروردگار عالم اس راہ میں چلتے ہوئے شہادت سے سرفراز کرے. تو وہ خواب ہے, لیکن اس سے پہلے کچھ کام ایسا کرنا چاہتی ہوں کہ جو اس دنیا میں رہے, قائم رہے. اس کے لیے کئی ادارے ہیں. میرا ادارہ کیا اسکول کے نام سے جو دینی تعلیم دینے کے لیے, اور انگلش میں بچوں کو دینی تعلیم دی جاتی ہے, اردو میں بھی دی جاتی ہے. اور اس کے لیے ہم نے ڈفرینٹ کورسز ہیں, آن لائن پلیٹ فارم ہے, ہمارا چینل بھی ہے یوٹیوب, اور ڈفرینٹ کورسز ہیں جس میں 22 کنٹریز سے ہمارے لاکھوں سبسکرائبرس اور اسٹوڈنٹس ہیں. یہاں تک کہ بہت ایسے ایریاز میں بھی جیسے میڈاگاسکر ہے, چلی ہے, چائنا ہے, جاپان ہے, وہاں بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں. تو یہاں تک جو تعلیمات اہل بیت ہیں ان کو پہنچانا, اور اس میں ہم اینیمیشنس بناتے ہیں تاکہ بچے انٹرسٹنگلی لرن کریں. بالکل وہ لیکچر فارم میں, بورنگ فارم میں نہیں ہے, انٹرسٹنگ وے میں تعلیمات اہل بیت کو پہنچانا. تو اسی چیز کو اور زیادہ بڑھانا اچھے اسکیل پہ, اور یہ ایک ایسی لیگیسی بنے جو میرے بعد بھی چلتی رہے, کہ میں رہوں یا نہیں رہوں یہ سلسلہ جاری رہے. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ جو خواتین کام کر رہی ہیں پروفیشنلی اور سکسیزفل ہونا چاہتی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ بہت ساری کنفیوژن ہوتی ہے لوگوں کے ذہن میں اپنے فیوچر کو لے کے, آنے والے وقت کو لے کے, اسپیشلی پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو کریئر کے حوالے سے لوگ بہت پریشان ہیں. تو آپ کی طرف سے ان کے لیے کیا پیغام ہے, کیا ایڈوائس ہے؟ دیکھیے یہاں کے چیلنجز پاکستان کے ڈفرینٹ ہیں, باہر کے ملک کے چیلنجز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کہیں بھی چیلنج فری لائف ہو, ہر جگہ اپنے چیلنجز ہیں. جو یہاں کے لوگ ہیں ان کے جو چیلنجز ہیں ان میں جیسے ہم پہلے بھی گفتگو کر رہے تھے آپس میں, کہ ایک تو چیز ہے کہ یہاں پہ پرسنل ڈیولپمنٹ پہ توجہ نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو ڈیولپ کرے.
باہر کی گرومنگ پہ پھر بھی کچھ توجہ ہے میڈیا کی وجہ سے کہ اپنے آپ کو گروم کر لیں یا انسٹاگرام انفلوئنسرز کی وجہ سے، لیکن جو اپنی پرسنالٹی کی گرومنگ ہے کہ اپنے انٹرنل گرومنگ، اپنی تعلیم کو، اپنی عقل کو، انٹلیکٹ کو بڑھانا، اپنی قابلیت کو بڑھانا، اس پہ مستقل کام کرتے رہنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو مہد سے لحد تک، یعنی ماں کی گود سے قبر تک. بالکل. تو دس از اے کنٹینیوس پروسیس، یہ کبھی نہیں رکنا چاہیے. لیکن ہمارا یہ، ہم ایک دفعہ بس یہاں کے ڈگری کر لی، وہ بھی رو رو کے کرتے ہیں، اور پھر بس نوکری لگ جائے بس پھر ٹھنڈے ہو گئے. حالانکہ دنیا میں سارے پروفیشنس میں اب سرٹیفکیشن سسٹم ہے، یو ہیو ٹو گیٹ سرٹیفکیشنز ٹو اپ گریڈ یور سیلف، اگر آپ نے پروفیشنلی بھی آگے بڑھنا ہے. تو سیلف گرومنگ جو ہے اپنی فیلڈ میں پروفیشنلی اپنے انٹلیکٹ کی، اپنے مائنڈ کی کرتے رہنا، اور لرننگ مائنڈ سیٹ رکھنا. یہ اگر آپ نے سیکھ لیا، گروتھ مائنڈ سیٹ رکھنا، لرننگ مائنڈ سیٹ رکھنا، تو پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. پھر آگے کوئی بھی چیلنجز ہوں آپ اس میں بوم کریں گے. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی ریسنٹ آپ نے اپنا یوٹیوب کی جرنی شروع کیا، پوڈ کاسٹ کر رہی ہیں، لوگوں کو بلا رہی ہیں، مہمانوں کو، میں نے آپ کی کچھ ویڈیوز بھی دیکھی تھی. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس طرف آپ کیوں آئیں اور اس میڈیم کے ذریعے اب آپ کیا کام کرنا چاہتی ہیں؟ دیکھیں، جو سوشل میڈیا ہے وہ اس وقت بہت اسٹرانگ میڈیا ہے، اور ایک اچھا پلیٹ فارم ہے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے. تو دنیا میں ہر طرح سے اس کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے، ہر فیلڈ کے لوگ یوٹیلائز کریں. تو ہمیں بھی اسلام کے پیغام کی ترویج کے لیے اور ایک اچھے پیغام کو پہنچانے کے لیے سارے ریسورسز اور ٹولز کو یوز کرنا چاہیے. اس میں سوشل میڈیا بھی ہے. تو اس میں ہمارے ڈفرینٹ پلیٹ فارمس ہیں. فیس بک پہ جیسے ہمارے اراؤنڈ 2,30,000 سے زیادہ فالوورس ہیں. پھر یوٹیوب پہ ہمارے 1.5 लाख سبسکرائبرس ہیں چینل میں. تو وہ بچے بھی اس سے انسپائر ہوتے ہیں، اور وہ اسلامک اسکالر ہونے سے اتنا انسپائر نہیں ہوتے جتنا بینگ اے یوٹیوبر ہونے سے یا سلور بٹن ملنے سے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے بالکل. تو اس چیز میں یہ چیز ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. تو ابھی تک تو ہسٹوریکل جو ایونٹس تھے، اسٹوریز تھیں، وہ ہم میرے چینل سے، جو خانم عنبر زہرا ایک چینل ہے اور ایک کیا اسکول ہے جو انگلش میں ہے. تو خانم عنبر زہرا چینل پہ اردو میں جتنے ہسٹوریکل ایونٹس ہیں وہ اب تک ہم اس پہ شیئر کرتے رہے ہیں. لیکن ریسنٹلی ہم نے پوڈ کاسٹ بھی اس پہ شروع کیا ہے لوگوں کی ڈیمانڈ پہ، کہ یہ پوڈ کاسٹ کیونکہ ایک ابھی ٹرینڈ بھی ہے، لیکن پوڈ کاسٹ کا فائدے کئی یہ ہوتے ہیں کہ انسان کام کرتے کرتے بھی سنتا رہتا ہے، ٹریولنگ میں بھی سنتا ہے. اور پوڈ کاسٹ چونکہ ایک طرح سے آپ کی 1-to-1 کانورسیشن ہوتی ہے، تو بہت اس میں لرننگ کی ایپٹیٹیوڈ ہے. اور اس میں ہم نے سوشل ایشوز جو ہیں ان کو ہم ایڈریس کرتے ہیں. ایون جیسے ابھی ہم نے ورکنگ ویمن کی بات کی یا ہاؤس وائفس کی بات کی، اس کو ہم نے اس میں ڈسکس کیا ہے. پھر جیسے ساس بہو کا ریلیشن شپ ہوتا ہے اسے ڈسکس کیا ہے. اس میں ہم اسلامک آسپیکٹ بھی اور جو مینٹل ہیلتھ یا سائیکالوجی کے آسپیکٹ ہیں، دونوں آسپیکٹس کو شامل کر کے اور اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں. پھر جو کیا اسکول ہے اس میں جو ہے انگلش کے ذریعے جو اسلامک لرننگ ہے اس کے لیے وہ پلیٹ فارم موجود ہے. اور فیوچر میں ہمارا ارادہ ہے کہ ہم مینٹل ہیلتھ اور سائیکالوجی کے حوالے سے ٹپس اینڈ ٹرکس، اس کا بھی جو ہے انسٹاگرام پروفائل وہ جلدی لانچ کریں. بہت بہت شکریہ خانم عنبر زہرا صاحبہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. خاص طور پہ اگر ہم بات کریں ایک ورک لائف بیلنس کی، تو اس پہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت گفتگو کی. یقیناً آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.